بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجہ حجیت ظہور ان الدلیل علی حجیت ظاہر منحصر فی بناء العقلاء۔ موضوع بحث ہمارا حجیت ظواہر تھا۔ آج بحث یہ شروع فرما رہے ہیں کہ ہم جو ظواہر کی حجیت کے قائل ہیں، ہمارے پاس اس پر دلیل کیا ہے؟ ظواہر کی حجیت پر دلیل۔ ایک لفظ استعمال فرمایا، فرماتے ہیں منحصر فی بناء العقلاء۔ آپ اس کا مرادی ترجمہ یوں کریں گے کہ ظواہر کی حجیت پر کتاب سے تو ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں، سنت سے بھی کوئی نہیں، اجماع بھی نہیں ہے۔ اگر ظواہر کی حجیت پر کوئی دلیل ہے تو وہ فقط بناء عقلاء ہے۔ سیرت عملی عقلاء یہ ہے کہ وہ ظواہر پر عمل کرتے ہیں، یعنی اس کی حجیت پر۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ظواہر کی حجیت پر کون سی دلیل دلالت کرتی ہے تو جواب ہوگا بناء عقلاء، سیرت عملی عقلاء۔ آج مختصر سا درس ہے اور بالکل آسان سا۔ فرماتے ہیں ہم دو مقدمے پیش کرتے ہیں بالکل آسان سے، اور اس کے نتیجہ میں حجیت ظواہر کو ثابت کرتے ہیں۔ مقدمہ اولا یہ ہے بالکل آسان کہ ہم اس معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں، جتنے بھی عقلاء ہیں، تمام عقلاء عالم اپنا ما فی الضمیر مخاطب کو سمجھانے کے لیے ظواہر کا سہارا لیتے ہیں، اور مخاطب بھی مراد متکلم کو سمجھنے کے لیے انہی ظواہر کا سہارا لیتے ہیں۔ اچھا، یہ بات کئی دفعہ گزارش کی جا چکی ہے کہ ظاہر اور نص یہ دو اصطلاحیں ہیں، اور یہ گزارش کی تھی کہ نص اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر احتمال خلاف نہ ہو، اس کے مقابل کوئی اور احتمال نہ ہو اس کے خلاف کا، وہ ہو گئی نص۔ اور ظاہر وہ ہوتا ہے جہاں احتمال خلاف ہو۔ اب یہ نص اور ظاہر کلیئر ہو گیا۔ جب بھی کوئی متکلم کلام کرتا ہے اور وہ ایسے اپنے ما فی الضمیر کو بیان کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ ان الفاظ کا استعمال کرتا ہے جو الفاظ اس معنی میں ظہور رکھتے ہیں جو وہ بتانا چاہتا ہے۔ اور کبھی کسی سننے والے نے اس کو یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ لفظ تو اس معنی میں ظہور رکھتا ہے، نص نہیں ہے، لہذا تو نصوص کے ساتھ کلام کر، لہذا آپ ایسی کلام کریں کہ جو نص ہو، جس میں کوئی احتمال خلاف نہ ہو۔ کبھی کسی سامع نے، مخاطب نے ایسا نہیں کہا۔ بس اگر متکلم نے ظاہر پر اکتفا کیا تو سننے والا بھی اسی ظاہر پر اکتفا کرتا ہے، لہذا اگر کوئی سننے والا یہ کہہ کر عمل نہ کرے کہ یہ کلام تو فلاں معنی میں ظاہر تھی، نص نہیں تھی، اس لیے میں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو متکلم اس پر احتجاج کرنے کا حق رکھتا ہے کہ نہیں، جب تمام عقلاء عالم ظہور پر عمل کرتے ہیں تو تو کیسے کہتا ہے کہ یہ چونکہ نص نہیں تھی میں نے عمل نہیں کیا؟ یا اسی طرح اگر متکلم نے ایک کلام کی، اس کی کلام ایک معنی میں ظہور رکھتی ہے، سامع نے اسی ظہور کو لے لیا، اس کے مطابق عمل کر دیا،
کل اگر متکلم کہے کہ نہیں میں نے نص کا استعمال تو نہیں کیا، میں نے تو ظاہر کیا تھا، متکلم احتجاج کر سکتا ہے کہ نا، عقلاء عالم کا طریقہ بھی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مطلب سمجھانے میں ظواہر پر عمل کرتے ہیں، اور آپ نے بھی ظاہر کیا، لہٰذا تیری یہ بات میرے لیے حجت تھی اور میں نے عمل کر لیا۔ خلاصہ بنائے عقلاء یہ ہے، سیرت عملی عقلاء یہ ہے کہ عقلاء عالم ہمیشہ ظواہر بات کو سمجھنے اور بات کو سمجھانے کے لیے ظواہر پر عمل کرتے ہیں، یہ سیرت عملی عقلاء ہے۔ مقدمہ ثانیہ، شارع بھی عقلاء میں سے ہے، بلکہ شارع رئیس العقلاء ہے، تو جو طریقہ کار مطالب کو سمجھانے کے لیے دیگر عقلاء عالم اختیار کرتے ہیں، شارع بھی ان کے ساتھ متحد المسلک ہے، شارع نے اس سے روکا نہیں ہے، شارع کے لیے اس سے کوئی مانع موجود نہیں ہے، پس شارع نے بھی احکام شرعیہ سمجھانے کے لیے اسی ظواہر کا سہارا لیا ہے، اسی پر عمل کیا ہے۔ تو پس اس کا مطلب یہ ہے کہ عقلاء عالم ظواہر کو لیتے ہیں، اور شارع بھی عقلاء میں سے بلکہ رئیس العقلاء ہے، شارع نے بھی اسی روش کو اختیار کیا، تو پس اس کا مطلب ہے احکام شرعیہ میں جو کلام، جو الفاظ شارع جس معنی میں ظہور رکھتے ہوں گے وہی ہمارے لیے حجت ہوگا۔ لہذا ہم جو ظواہر کی حجیت پر بحث کر رہے تھے، ہمارے پاس اس کی حجیت پر کوئی خصوصی آیت، کوئی خصوصی روایت یا اجماع نہ، یہ دلیل نہیں، بلکہ دلیل یہی بنائے عقلاء ہے۔ اس دلیل سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ ظواہر حجت ہیں۔ ختم۔ اب ایک بات ہے کہ آیا ظواہر حجت ہیں یا نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر ایک مانتا ہے کہ ظواہر حجت ہیں، اس لیے کہ عقلاء عالم کی سیرت عملی یہی ہے۔ بعض حضرات کچھ قیود اور کچھ شرائط کا ذکر کرتے ہیں کہ ظواہر حجت تو ہیں لیکن فلاں شرط کے ساتھ، کچھ مقدمہ اولیٰ میں شرائط کا ذکر کرتے ہیں اور کچھ مقدمہ ثانیہ میں۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ ان کو قبول نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں بعض حضرات کے کچھ اشکالات ہیں، کچھ شبہات ہیں، ہم ان کو واضح کرتے ہیں، ہم اس سے تسامح نہیں کرتے۔ وہ کیوں کہتے ہیں کہ ظواہر کی حجیت کے لیے فلاں چیز شرط ہے، ہم ان کی بات بھی کریں گے اور پھر اپنی بات بھی کریں گے کہ یہ آیا شرط ہے یا شرط نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر آیا ظواہر مطلقاً حجت ہیں یا ظواہر مع شرائط حجت ہیں، اس میں تھوڑی سی بات ہے، لیکن ظواہر کی اصل حجیت میں کوئی دو رائے نہیں ہیں۔ وجہ حجیت ظہور یعنی ظواہر کے حجت ہونے پر دلیل کیا ہے، ہمارے پاس حجیت ظواہر پر دلیل۔ فرماتے ہیں ان الدلیل علی حجیت ظواہر، ظاہر کی حجیت پر دلیل منحصر ہے بنائے عقلاء میں۔ اب اس لفظ منحصر کو لینا ہے، یعنی اس کی حجیت ہم کتاب سے ثابت نہیں کر سکتے، کتاب سے نہیں کر رہے، سنت سے نہیں، اجماع سے نہیں، بلکہ فقط بنائے عقلاء سے۔ والدلیل، اور یہ جو دلیل ہے بنائے عقلاء، یتعلف من مقدمتین قطعیتین،
ہمارے پاس دو مقدمے ہیں جو حتمی ہیں، جو قطعی ہیں، جن کو ہر ایک قبول کرتا ہے۔ جب ان دو مقدموں کو آپس میں ملاتے ہیں تو اس سے یہ دلیل بنائے عقلا وجود میں آتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے ظواہر کی حجیت ثابت ہوتی ہے۔ علی نحو ما تقدم فی الدلیل علی حجیت خبر الواحد من طریق بناء العقلا، ایسا کہ ہم نے خبر واحد کو بھی بناء عقلا والی دلیل کے ذریعے اس کی حجیت کو ثابت کیا۔ وَتَفْصِيلُهُمَا هُنَا نقول، اب ہم شروع کرتے ہیں کہ پہلا مقدمہ کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، اور جب ان دو مقدموں کو ملاتے ہیں کہ یہ صرف مقدمے ایسے ہیں کہ جو قطعی ہیں، جن کو ہر ایک قبول کرتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں ہم بناء عقلا کی جو دلیل ہے، یہ دلیل مؤلف ہوتی ہے، وجود میں آتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے حجیت ظواہر کو ثابت کیا جاتا ہے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے، من المقطوع بہ، یہ بات قطعی ہے، یہ بات حتمی ہے، ہر ایک اس بات کو قبول کرتا ہے۔ الذی لا یعتریہ الریب، کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ وہ یہ ہے، ان اہل المحاورۃ من العقلاء، عقلاء میں جتنے بھی اہل محاورہ ہیں، یعنی جتنے بھی عقلاء عالم ہیں، وہ جتنے بھی کلام کرتے ہیں، جو جملات ان سے صادر ہوتے ہیں، قد جرت سیرتہم العملیہ وتبانیہم فی محاوراتہم الکلامیہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سیرت عملی اور ان کی طریقہ کار اپنی گفتگو میں، اپنی کلام میں مطالب کو سمجھانے اور مطالب کو سمجھنے میں طریقہ کار ان کا یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، علی اعتماد المتکلم علی ظواہر کلامہ فی تفہیم مقاصدہ، کہ متکلم اپنا کوئی مقصد جب کسی کو سمجھانا چاہتا ہے تو وہ بھی اپنی کلام کے ظواہر پر اعتماد کرتا ہے، وہ بھی اس پر کہ میری یہ کلام کس معنی میں ظہور رکھتی ہے، بس اسی پر اعتماد کر کے اپنا معافی ضمیر دوسروں کو سمجھاتا ہے۔ ٹھیک، وَلَا يَفْرُضُونَ عَلَيْهِ، اور لوگ اس پر یہ لازم نہیں کرتے کیا کہ اس کو کہیں ان یاتیا بکلام قطعی فی مطلوبہ لا یحتمل الخلاف، کہ بھئی اگر تو نے اپنا مطلوب سمجھانا ہے تو حتماً تیری کلام قطعی یعنی نص ہونی چاہیے، جس میں کوئی احتمال خلاف نہیں ہونا چاہیے، نہ ایسی کوئی چیز اس پر فرض نہیں کرتے، اس کو یہ نہیں کہتے کہ حتماً وہ نص ہونی چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وَقَلَالِكَ، اب یہ تو ہو گیا متکلم کی نسبت، اسی طرح فرماتے ہیں تبعاً لسیرتہم الأولیٰ، جب متکلمین کی سیرت یہ تھی کہ وہ اپنا مقصود سمجھانے کے لیے ظواہر پر اعتماد کرتے تھے، تبان ایضاً علی العمل بظواہر کلام المتکلم، تو جو سامعین تھے، جو مخاطبین تھے، وہ بھی متکلم کے ظواہر کلام پر عمل کرتے ہیں کہ اس متکلم کی کلام کس معنی میں ظہور رکھتی ہے، وَالْأَخْذُ بِهَا فِي فَهْمِ مَقَاصِدِهِ، اور متکلم کے مقاصد کو سمجھنے میں اسی پر عمل کرتے کہ وہ بھی سمجھتے تھے اس کی کلام فلاں معنی میں ظہور رکھتی ہے، بس وہ اسی پر عمل کرتے تھے۔ خوب، یہ دونوں طرف سے ایسے ہے۔ وَلَا يَحْتَوْجُونَ فِي ذَلِكَ، اور لوگ اس بات میں اس محتاج نہیں تھے کہ ان یکون کلامہ نصًا فی مطلوبہ، کہ یہ کلام متکلم حتماً اس کے مطلوب میں نص ہو اور اس میں کوئی احتمال خلاف نہ ہو تو اس کے مطلوب کو سمجھیں گے۔ فرماتے ہیں نا، لا یحتاجون، اس چیز کے احتیاج تھے، بس اسی ظواہر پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ فَلِذَلِكَ يَكُونُ ظَاہِرٌ حُجَّةً لِلْمُتَكَلِّمِ، اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک متکلم کلام کرتا ہے اور اس کی کلام ایک معنی میں ظہور رکھتی ہے تو پس وہی ظاہر متکلم کی طرف سے سامع پر حجت ہوتا ہے۔ متکلم سامع کو یہی کہتا ہے
کہ جو کلام میں نے کی تھی آیا وہ اس معنی میں ظہور رکھتی تھی یا نہیں رکھتی تھی؟ وہ کہے گا رکھتی ہے۔ جب رکھتی ہے تو پھر تو نے عمل کیوں نہیں کیا؟ یعنی وہ بھی اپنے ظاہر کو سامع پر حجت قرار دیتا ہے۔ یحاسبہ علیہ ویحتج بہ علیہ لو حملہ علی خلاف ظاہر، کہ اگر سامع اس کی کلام کو خلاف ظاہر پر عمل کرے تو وہ متکلم اس پر یہی احتجاج کرتا ہے کہ جب میری کلام فلاں معنی میں ظہور رکھتی تھی تو تجھے چاہیے تھا اس ظہور کے مطابق عمل کرتا، تو نے کیسے اس کو خلاف ظاہر پر عمل کیا، جبکہ میں نے کوئی خلاف ظاہر پر ایسا قرینہ وغیرہ بھی نہیں لگایا۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَيَكُونُ عَيْدًا حُجَّةً لِلسَّامِعِ عَلَى الْمُتَكَلِّمِ، اور اسی طرح سامع کی طرف سے بھی وہی ظاہر متکلم پر حجت ہوگا۔ یحاسبہ علیہ ویحتج بہ علیہ لو ادعی خلاف ظاہر، کہ اگر متکلم کہتا ہے ہاں میری یہ کلام فلاں معنی میں ظہور رکھتی تھی لیکن میری مراد خلاف ظاہر تھی، تو فوراً سامع اس پر احتجاج کرے گا اگر تیری مراد خلاف ظاہر تھی تو کون سا تو نے قرینہ لگایا؟ جب تو نے خلاف ظاہر پر کوئی قرینہ ہی نہیں لگایا تو بس تیری کلام اسی ظاہر پر حمل کی جانی ہے، اب یہ بہانے نہ بنا کہ میری مراد ظاہر نہیں تھا بس۔ فرماتے ہیں وَمِنْ أَجْلِ هَذَا، اب ہم نے دیکھا کہ اوکلائے عالم اپنے ما فی الضمیر کو سمجھانے اور سمجھنے دونوں میں ظواہر پر عمل کرتے ہیں، ظواہر کو لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یؤخذ المرء بظاہر اقرارہ، اب ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی شخص کوئی اقرار کرتا ہے اپنی زبان سے تو جو ظاہراً وہ اقرار کرے گا ہم اس کے اسی اقرار پر عمل کرتے ہیں۔ وَيُدَانُ بِهِ، اور اسی اقرار کے ذریعے ہی اس پر حکم لگا جاتا ہے کہ اس نے یہ خود اقرار کیا ہے اور اس کا اقرار فلاں مطلب میں ظہور رکھتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ نَسًّا فِي الْمُرَادِ، چاہے وہ اس کی مراد میں نص نہ بھی ہو لیکن نص کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ اسی ظاہر پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا مقدمہ اولا کہ اوکلائے عالم کا طریقہ یہ ہے، سیرت عملی یہ ہے کہ وہ اپنے ما فی الضمیر کو، اپنے مقاصد کو، مطلوب کو مخاطب تک پہنچانے کے لیے یا سمجھنے کے لیے ہمیشہ ظواہر پر عمل کرتے ہیں۔ یہ پہلا مقدمہ ہو گیا۔ المقدمۃ الثانیہ، دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ان من المقطوع بہ ایضاً، اور یہ بات بھی قطعی ہے، یہ بات بھی حتمی ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بھی یقینی ہے، ہر ایک اس بات کو قبول کرتا ہے کیا کہ ان الشارع المقدس لم یخرج فی محاوراتہ واستعمالہ للالفاظ عن مسلک اہل المحاورۃ من العقلاء فی تفہیم مقاصدہ، کہ شارع بھی اپنے گفتگو میں اپنے مطالب دوسروں کو سمجھانے میں اسی روش پر ہے جو روش دیگر اوکلائے عالم کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان شارع من العقلاء، کہ شارع بھی اوکلا میں سے ہے بلکہ رئیس العقلاء ہے، تو جو اوکلائے عالم روش اپناتے ہیں رئیس العقلاء کی روش بھی یہی ہے۔ فَهُوَ مُتَّحِدُ الْمَسْلَكِ مَعَهُمْ وَلَا مَانِعَ مِنْ اتِّحَادِهِ مَعَهُمْ، اور اس روش پر چلنے کے لیے شارع کے لیے کوئی معنی، ہم نے پیچھے کہا تھا نا متحد المسلک ہونے کے لیے تین شرائط ہیں اور ایک شرط یہ تھی کہ کوئی معنی نہ ہو، یہاں اس مسلک ہم روش ہونے کے لیے کوئی معنی بھی شارع کے لیے موجود نہیں ہے۔ وَلَمْ يَثْبُتْ مِنْ قِبَلِهِ مَا يُخَالِفُهُ، اور شارع کی طرف سے کوئی ایسی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس میں شارع نے یہ کہا ہو کہ اوکلائے عالم کی اس روش پر نہ چلنا، ایسی بھی کوئی چیز کوئی جو مخالف ہو اس روش کے شارع کی طرف سے ہم تک نہیں پہنچی۔ یہ دو مقدمے ہو گئے۔ فرماتے ہیں اذا ثبتت ہاتان المقدمتان القطعیتان، یہ دو مقدمے
ہاتان المقدمتان یہ قطعی ہیں، حتمی ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، ہر ایک کے لیے واضح اور کلیئر ہیں۔ جب یہ دو مقدمے ثابت ہو گئے لا محالۃ یثبت علی سبیل الجزم، تو پس ہمیں قطع حاصل ہو جاتی ہے۔ جب دونوں مقدمے قطعی ہیں تو ہمیں جزم حاصل ہو جائے گی، کیا کہ ان ظاہرہ حجت عند الشارع، کہ جیسے عقلاء کے نزدیک ظاہر حجت ہے، شارع کے نزدیک بھی یہ ظاہر حجت ہیں، اور یہ شارع کی طرف سے مکلفین پر حجت ہے، اور مکلفین کے لیے کی طرف سے شارع کے لیے یہ معذرات، کہ اگر کوئی مکلف اس ظاہر کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو شارع اس کے خلاف احتجاج نہیں کرے گا، بلکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جناب اس کلام کا ظہور اس معنی میں تھا، میں نے اس کے مطابق عمل کیا، اگر وہ خلاف واقع ہو تو بھی وہ اس کے لیے عذر ہوگا۔ ختم۔ حاذا کا مطلب کیا ہے؟ یہاں تک یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اصل حجیت ظواہر دلیل بنائے عقلاء کی بنیاد پر کنفرم ہے، یقینی ہے، حتمی ہے، اس کو سارے قبول کرتے ہیں کہ ظواہر حجت ہیں۔ وَلَكِنْ وَقَعَتْ لِبَعْضِ النَّاسِ شُكُوكٌ فِي عُمُومِ كُلِّ مِنَ الْمُقَدِّمَتَيْن، البتہ بعض حضرات ان مقدمتین میں کچھ شک و شبہات کا شکار ہیں۔ وہ مقدمہ اولا اور مقدمہ ثانیہ میں کچھ شرائط کے قائل ہیں کہ مقدمہ اولا اس شرط کے ساتھ قبول ہے اور مقدمہ ثانیہ اس شرط کے ساتھ۔ فرماتے ہیں شکوک ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ عموماً، لیکن عموم کے قائل نہیں، وہ مشروط میں جاتے ہیں۔ لا بد من التعرض لها وکشف الحقیقت فیہا۔ شیخ مظفر فرماتے ہیں کہ ہم ان کے ان شکوک و شبہات کو لکھتے ہیں، اس میں بحث کرتے ہیں، اور پھر حقیقت کو کشف کرتے ہیں کہ آیا ان کے شکوک و شبہات وارد ہیں یا وارد نہیں ہیں۔ اما المقدمۃ الاولی، مثلا ہم نے کیا کہا تھا پہلے مقدمے میں کہ بنائے عقلاء یعنی سیرت عملی عقلاء اس بات پر ہے کہ وہ مفاہیم کو سمجھانے اور سمجھنے میں ظواہر پر عمل کرتے ہیں۔ یہ مقدمہ اولا کا خلاصہ تھا۔ فقد واقعات عدت ابحاث فیہا، بعض حضرات اس مقدمے کو مطلقاً قبول نہیں کرتے۔ مثلا بعض نے یہ کہا ہے کہ ان تبان العقلاء علی حجیت الظواہر حال یشترط فیہ حصول ظن الفعل بالمراد، کہ یہ جو تبانی عقلاء ہے کہ عقلاء عالم جو ظواہر کو حجت جانتے ہیں، ان کی جو سیرت عملی ہے، آیا اس میں یہ شرط ہے کہ ظن فعلی بالمراد حاصل ہو تو حجت ہے وَإِلَّا فَلَا۔ چونکہ بعض حضرات اس میں اس کے قائل ہیں کہ وہاں ظن فعلی شانی کے مقابلے میں ہوتا ہے، اگر ظن فعلی بالمراد حاصل ہو تو ظاہر حجت ہے وَإِلَّا فَلَا۔ بعض اس شرط کے قائل ہیں، ہم انشاءاللہ اس میں بحث کریں گے آیا یہ شرط ہے یا نہیں۔ الثانی، بعض حضرات نے یہ کہا کہ ان تبانیہم، کہ یہ جو تبانی عقلاء ہے، یہ جو عقلاء ظواہر کی حجیت کے قائل ہیں، حال یشترط فیہ عدم الظن بخلاف الظاہر، یعنی بعض حضرات کہتے ہیں کہ سیرت عملی عقلاء حجیت ظواہر پر اس صورت میں ہے کہ جب خلاف ظاہر کا ظن نہ ہو، تو ہم اس میں بحث کریں گے آیا خلاف ظاہر کا ظن نہ ہونا یہ اس حجیت ظواہر میں شرط ہے یا شرط نہیں۔ الثالث، اسی طرح فی ان تبانیہم، یہ جو تبانی عقلاء عالم جو ظواہر کو حجت سمجھتے ہیں، حال یشترط فیہ، کیا اس میں شرط ہے کیا
کہ اصالت و عدم القرینہ جاری ہو سکتی ہے تو حجت ہیں، اگر اصالت عدم قرینہ جاری نہیں ہو سکتی حجت نہیں ہے۔ آیا اصالت و عدم القرینہ کا جریان شرط ہے یا نہیں ہے، اس میں ہم بحث کریں گے۔ بعض شرطیات کے قائل ہیں جبکہ ہم لوگ نہیں ہیں۔ الرابع فی ان تبانیہم، کہ تبانی عقلاء اس پر ہے کہ وہ ظواہر پر عمل کرتے ہیں مطالب کو سمجھانے اور سمجھنے میں۔ حل ہوا مختص بمن قصد افہامہ فقط، کیا یہ ظواہر کی حجیت اور تبانی عقلاء یہ فقط ان لوگوں کے لیے ہے جو مقصود بالافہام ہیں، یعنی میں متکلم جس مخاطب کو خطاب کر رہا ہوں یہ ظواہر کی حجیت فقط اسی کے لیے حجت ہے، او یوم غیرہم، یا نہ یہ مقصود بالافہام کے لیے مختص نہیں بلکہ یہ عام ہے اس کو بھی کہ جو مقصود بالافہام ہے اور وہ بھی جی کہ جو وہاں موجود نہیں، ہر ایک کے لیے ہے۔ آیا یہ شرط ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی بحث کریں گے۔ تو یہ چار چیزوں پر بھی انشاءاللہ بحث ہوگی کہ بعض لوگ مقدمہ اولیٰ میں ان چار میں سے کسی ایک شرط کے قائل ہیں، ہم بحث کریں گے آیا یہ شرط ہے یا نہیں۔ وَأَمَّا الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ، اور جو دوسرا مقدمہ ہے ہم نے کہا تھا کہ شارح بھی عقلاء میں سے ہے بلکہ رئیس العقلاء ہے، شارح بھی انہی کے ساتھ متحد المسلک ہے، کوئی معنی شارح کے لیے نہیں ہے۔ فَقَدْ وَقَعَ الْبَحْثُ فِيهَا فی حجیت ظواہر الکتاب العزیز، اس میں بحث ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ظواہر حجت تو ہیں لیکن قرآن مجید کے ظواہر حجت نہیں ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ان شارع ردع من الاخذ بظواہر الکتاب، کہ شارع نے ظواہر کتاب پر عمل کرنے سے منع فرمایا ہے، پس جب منع فرمایا فَلَمْ يَكُنْ مُتَّحِدُ الْمَسْلَكِ فِيهِ، تو پھر شارع اس ظواہر پر عمل کرنے میں کتاب عزیز کے حوالے سے متحد المسلک مال عقلاء نہیں ہے کہ عقلاء ہر جگہ ظواہر کو قبول کرتے ہیں لیکن شارع قرآن مجید کے حق سے ظواہر کو حجت نہیں جانتا۔ بعد نے یہ کہا۔ خوب، وَهَذِهِ الْمَقَالَةُ مَنْسُوبَةٌ إِلَى الْأَخْبَارِيِّينَ، یہ قول اس کی نسبت اخباری حضرات کی طرف دی گئی ہے۔ بہرحال وعلیہ فینبغی البحث عن کل واحد من هذه الامور فنقول وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔